खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबों बहनों और भाइयों की सलामती हो। प्यारे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से कलमा सीखने को हैं जिस पे हम बात करेंगे और सीखेंगे। तो आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालिएगा मत्ती उसका 27 बाब और 26वीं आयत। और यहाँ पे कुछ यूँ मरकूम है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, एली एली लम्हा शबातनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना खुदा के हजूर में मकबूल ठहरे। आमीन। का कलमा कहलाता है। दोस्तों, बहनों और भाइयों, वैसे तो ये बहुत ही मुश्किल काम है इस कलमे को एक्सप्लेन करना। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और यकीनन आप लोगों ने पहले भी बहुत सी एक्सप्लेनेशंस इस पे सुनी होंगी। बहनों और भाइयों, मैं भी आज कोशिश करूँगा खुदा का खादिम होते हुए कि बिल्कुल आसान, क्लियर और इजी अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और आपके साथ सीखने की कोशिश करूँगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आज इस मैसेज को बड़े गौर से और ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये चौथा कलमा मुबारक है जो कि नजात का कलमा कहलाता है। तो आज हम इस बात पे भी गौर करेंगे कि कैसे ये नजात का कलमा कहलाता है, क्योंकि यहाँ तक जो हमने सीखा या समझा है वो यही है कि खुदा जो है वो यीशु मसीह को छोड़ देता है, और यीशु मसीह जो है वो बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर वो कहते हैं कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो प्यारे अजीज़ बहनों और भाइयों, आए आज इन सवालात पे गौर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले कि हम इस पे बात करें, मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इस कलमा मुबारक को इस तरह से भी एक्सप्लेन करते हैं कि खुदा जो है वो यीशु मसीह जो है वो चूँकि इंसान बन के इस ज़मीन पे आया और इंसानी जिस्म था उसके पास और इंसानी कुदरत थी, तो इस वजह से, इंसान होने की वजह से उसको वीकनेस फील हुई, और वो जो दुख में था, जो तकलीफ़ में था, दर्द में था, तो शायद इस वजह से कमज़ोर पड़ गया वो जिस्म के एतबार से। तो उसने फिर इस तरह के जो है अल्फाज अपने मुबारक से निकाले। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह एक कामिल इंसान, एक कामिल खुदा थे और हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप ख़त्म कर दें। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके जहनों में है भी तो इसको आप आज क्लियर कर लें कि यीशु मसीह कहीं पे भी कमज़ोर नहीं हुए। किसी भी जगह पर, किसी भी पॉइंट पे यीशु मसीह जो है वो कमज़ोर नज़र नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये सब कुछ बड़ी ही खुशी के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ अपने ऊपर लिया। ये जितने भी दुख थे, जितने भी उनके साथ जुल्म हुए, जितनी भी उनको दर्द दी गई, जो अजियत दी गई, जो उनको बेइज्जत किया गया, ये सारी चीज़ें तो उन्होंने खुद से अपने ऊपर ली हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही तैयार थे, मेंटली तौर पे भी वो प्रिपेयर्ड थे। और इससे भी अगर पीछे हम चले जाते हैं, जो हमारा आसमानी बाप है, उन्होंने निजात का मंसूबा बनाया था, और उस निजात के मंसूबे को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस ज़मीन पे आए। उनको तो पहले से ही मालूम था कि जब वो ज़मीन पे जाएंगे तो उनके साथ इस तरह से ये सारे मामलात होंगे। तो इसलिए इस बात को बराए मेहरबानी इसको क्लियर कर लें कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो इंसानी जिस्म में थे तो इसलिए वो कमज़ोर हो गए और ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो एक कामिल शख्स थे, वो एक कंप्लीट मुकम्मल इंसान, मुकम्मल खुदा, और हर तरह से हर एक मसले को, हर एक चीज़ को, हर एक मुसीबत को वो इजीली हैंडल कर सकते थे। और इसीलिए हम देखते हैं कि सलीब पे जब उनके साथ इतने जुल्म किए गए, इतना दुख उनको दिया गया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अगर कोई कमज़ोरी वाली बात होती तो आप खुद देखें कि जब यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे तो वहाँ भी माफ़ियाँ मांगना शुरू कर देते।
آپ اپنے سے دیکھ لیں، انسان اگر ہوتے ہوئے ہم کتنا دکھ سہ سکتے ہیں یا کتنا ظلم سہ سکتے ہیں. جتنا مرضی کوئی پاورفل ہو، جتنا مرضی کوئی باڈی بلڈر بھی ہو، تو وہ بھی اتنے دکھ اتنی آسانی سے نہیں سہ سکتا. تو اس لیے ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ خدا جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہیں اور وہ پوری پاور اور قدرت رکھتے ہیں اپنے اندر. اس لیے یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ وجہ جو تھی آج ہم اس پہ غور کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر ہم اس کا پہلا باب اور 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ تیری آنکھیں پاک ہیں اور بدی کو نہیں دیکھ سکتی. تیری آنکھیں پاک ہیں اور بدی کو نہیں دیکھ سکتی. پھر ہم اگر دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور 21ویں آیت دیکھیں تو یہاں پہ کچھ یوں مرقوم ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. پریز دا لارڈ. پیارے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ذرا غور کیجیے گا ان 2 آیات پہ. 2 حوالے جو میں نے آپ کے ساتھ پڑھے ہیں، پہلا حوالہ جو تھا یہ خدا آسمانی باپ کے لیے الفاظ بولے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تیری آنکھیں پاک ہیں اور بدی کو نہیں دیکھ سکتی. تیری بات ہے وہ یسوع المسیح کے لیے فرمائی جا رہی ہے. اور یہاں پہ کیا بولا جا رہا ہے کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، یعنی کہ یسوع المسیح جو ہیں وہ گناہ سے واقف نہ تھے، کیونکہ انہوں نے کوئی بھی گناہ، کوئی بھی مسٹیک، کوئی بھی غلطی نہیں کی تھی. اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے. اسی پر میرے اور آپ کے پوری کائنات کے پوری نسل انسانی کے گناہ یسوع المسیح کے اوپر اس وقت تھے، اور وہ پوری طرح سے گناہ میں، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ گناہ بن گیا. جیسے ہم آیت مقدسہ میں بھی پڑھا کہ یسوع مسیح گناہ سے واقف نہ تھے، لیکن ہمارے لیے وہ گناہ بن گئے. کیوں؟ تاکہ ہم جو ہے وہ اس میں ہو کر خدا کی راست بازی کو حاصل کر سکیں، خدا کی راست بازی کو پا سکیں. بہنوں اور بھائیوں، ہم نے پہلے سیکھا کہ خدا کی آنکھیں پاک ہیں اور وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی. پھر ہم نے سیکھا کہ یسوع المسیح بدی اور گناہ بن چکا تھا تاکہ انسان کے گناہ اپنے پر لے کر خدا اور انسان کا رابطہ بحال کر سکے، تاکہ انسان جو ہے وہ خدا کی راست بازی یسوع مسیح میں ہو کر حاصل کر سکے. تو یہ وہ پوائنٹ تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں خدا باپ کی آنکھیں گناہ کو نہ دیکھ سکیں اور خدا باپ تھوڑی دیر کے لیے یسوع مسیح کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. جسٹ بیکاز یہاں پر یہ بات بالکل جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ خدا نے کیوں چھوڑ دیا مسیح یسوع کو. اب ہم یوحنا اس کا 3 باب اور 16ویں اور 17ویں آیت پڑھیں تو یہاں پہ میں بلکہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا یہ یاد، بڑے غور سے سنیے گا اور اس میں ہمیں اس سوال کا جواب ملے گا کہ کس طرح سے یہ نجات کا کلمہ کہلاتا ہے. 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. 17ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے. تو اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے اور ہمیں اس بات پہ پختہ ہو جانا ہے کہ اگر وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا اس نے صرف اور صرف گناہ کی وجہ سے، تو ہم اگر گناہ کریں گے تو ہم بھی اس سے دور ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے اس کی دوری جو ہے وہ ہمیں ملے گی. اس لیے ہم نے خدا کی قربت حاصل کرنی ہے اور گناہوں سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے دی ہے. اس نے وہ سارے دکھ، اس نے وہ ساری مصیبتیں اور ساری اس کی جو سزا تھی وہ اس نے آلریڈی لے لی ہے. تو اب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں. اور اس نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. آمین. عزیز، خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پہ بھیجا، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے تاکہ اس نے اپنے بیٹے کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ دنیا پہ سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ وہ لوگ جو ہیں، دنیا جو ہے وہ نجات حاصل کرے.
تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں پتہ چلتا ہے کلام مقدس ہے تو پھر یہ جو دکھ یسوع مسیح نے اٹھائے تھے اب دوبارہ ہمیں نہیں اٹھانے پڑیں گے۔ جو صلیب اس نے اٹھائی اور جو صلیب پہ اس نے دکھ اٹھائے وہ ہمیں نہیں اٹھانے پڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر یہ سزا بھگتی۔ یسوع مسیح جب صلیب پہ تھے تو وہ اپنے گناہوں کی سزا نہیں لے رہے تھے، وہ اپنے گناہوں کی سزا نہیں بھگت رہے تھے، بلکہ ہمارے گناہوں کی سزا بھگت رہے تھے۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صلیبی موت ہے، اگر یہودی ہسٹری میں چلے جائیں تو صلیبی موت اس بندے کو دی جاتی تھی جو بہت زیادہ گناہ گار ہوتا تھا، جو بہت زیادہ بدکار ہوتا تھا، جو بہت زیادہ گناہوں میں دھسا ہوتا تھا، جس نے بہت سے گناہ کیے ہوتے تھے اور کرمزی گناہ کیے ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہوتے تھے، کبیرہ گناہ کیے ہوتے تھے، تو ان کے لیے جو ہے یہ صلیبی موت تھی۔ اور اس پوائنٹ پہ جب خدا بھی ایک دفعہ نظر جو ہے اپنی ہٹا دیتا ہے، کیونکہ خدا کی آنکھ پاک ہے اور وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، اور اس وقت یسوع مسیح پورے کے پورے گناہ میں جو ہے وہ دھسے ہوئے تھے، اور وہ جو گناہ تھے وہ پوری نسل انسانی کے تھے، پوری کائنات، پوری دنیا کے گناہ تھے جو اس وقت یسوع مسیح کے اوپر تھے۔ تو اسی وجہ سے خدا کی آنکھ جو ہے وہ اس کو نہ دیکھ سکی۔ ابھی ہم نے سیکھا، آج ہم اپنی نجات کے لیے ورک کریں، اپنی نجات کے لیے کام کریں، اور یہ دل میں اپنے اس بات کو ٹھان لیں اور یہ اپنے دلوں میں ڈر بٹھا لیں کہ خدا جو ہے وہ کبھی بھی بدی کو نہیں دے سکتا، خدا کبھی بھی برائی کو نہیں دیکھ سکتا، خدا کبھی بھی گناہ کو نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو بہتر طور پر سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، اور اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہترین کرنا ہے۔ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہوئے ہم نے نجات کو حاصل کرنا ہے۔ میری دعا